پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ باد۔ محترم بھائیوں، ہم سب نے انشاءاللہ دل جمی کے ساتھ آج کے اس کانفرنس کے مہمان خصوصی مقرر شعلہ بیان خطیب نوجوان اور شیر پنجاب حضرت علامہ پروفیسر سیف اللہ اعظم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ حضرت علامہ فضیلت الشیخ سیف اللہ اعظم شیر پنجاب وہ آئیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دوران میں گزارش کروں گا طیبہ مسجد کے صدر محترم تقی سلفی بھائی وہ تشریف لے آئے اسٹیج پر، اسٹیج کو رونق بخشیں۔ چاچا یاسین وہ بھی تشریف لے آئے اور حامد سعید صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لائے تاکہ اسٹیج کو رونق بخشیں۔ جزاک اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی جلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ رواہ مسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی یہ سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس مسجد الفرقان اورنگی ٹاؤن کراچی کے زیر اہتمام اللہ پاک جن حضرات نے اس کا انتظام کیا قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ اس پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں جس کے نام اللہ نے اونچے بنا دیے۔ درود پاک پڑھا کرو۔ جس رسول علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ سننے آئے ہو، نبی کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو کوئی ایک مرتبہ اپنے پیغمبر پر درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ پاک خوش ہو کر 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 مرتبہ درود پڑھنے والے پر رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ مسند احمد حدیث پاک کی کتاب ہے۔ میرے تیرے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا جو کوئی اپنے پیغمبر علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے 70 مرہ، اللہ پاک 70 مرتبہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں برسا دیتے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، نکات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی 3 صفات کو بیان کیا۔ پہلی صفت احسن الناس، پیغمبر علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ بھائیو دوستو، اندازہ لگائیے ہمارے پیغمبر کتنے خوبصورت ہوں گے۔
کتنے نفیس تھے. یاد رکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ اپنی اپنی قوم اپنی اپنی امت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے تھے. اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو بھیج کر وہ قلم ہی توڑ دیا جس کے ساتھ اپنے پیغمبر کو بنایا. ہمارا ایمان ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جیسا اللہ پاک نے نہ کوئی بنایا ہے اور نہ کوئی قیامت تک آ سکتا ہے. سب سے زیادہ بلند مرتبے والے ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں. سب سے زیادہ اونچے ناموں والے ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں. سب سے زیادہ شان والے ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں. جتنے پیغمبر بھی دنیا میں آئے اللہ پاک نے نبوت کا تاج پہنا دیا، نبوت کا تاج پہنا دیا. جب پیغمبر محمد کریم علیہ السلام آئے اللہ پاک نے دو تاج پہنا دیے، ایک نبوت کا اور دوسرا ختم نبوت کا. یہ ہمارے رسول علیہ السلام ہے. احسن الناس، سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا. نبیوں کی نشانی ہے سچا ہونے کی. ساری دنیا میں اپنی اپنی امتوں میں پیغمبر خوبصورت تھے. ہمارے پیغمبر علیہ السلام تو سب سے زیادہ پیغمبروں سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ، فرشتوں سے زیادہ، اول انسان سے لے کر آخری انسان تک سب سے زیادہ خوبصورت نبی علیہ السلام تھے. یہ پیغمبروں کی سچا ہونے کی نشانی ہے. جو جھوٹے ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، وہ کوئی کانا ہوتا ہے، کوئی اندھا ہوتا ہے، کوئی بے ایمان کس طرح کا ہوتا ہے. یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام اما ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، شیشی پکڑ کر اس کے اندر آپ کا پسینہ بہر رہی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے فرمایا اماں کیا کر رہی ہے؟ اماں ام سلیم جواب دیتی ہے آپ کا پسینہ شیشے کے اندر محفوظ کر رہی ہوں، اور جتنی خوشبو اللہ نے آپ کے پسینے میں پیدا فرمائی ہے وہ کسی دکان سے نہیں ملتی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، بڑے سے بڑا عہدے والا ہو، بڑے سے بڑا خطیب اور بڑے سے بڑا امام ہو، جس کو بھی پسینہ آئے گا بدبو پھیلے گی. ہمارے پیغمبر علیہ السلام اتنے نفیس تھے، اتنے خوبصورت تھے، پسینے آتے تھے اللہ پاک خوشبوئیں مہکا دیتا تھا. سبحان اللہ. صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم نے اگر نبی علیہ السلام کو تلاش کرنا ہوتا تھا ہم راستے میں گلی میں سے خوشبو سونگتے سونگتے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ جاتے تھے. اور پنجابی کے خطبہ شعر پڑھا کرتے ہیں جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. یہ اسی حدیث پاک کا ترجمہ ہے. پیغمبر علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے اللہ پاک خوشبوئیں مہکا دیتا تھا. یہ پیغمبر علیہ السلام کی خوبصورتی ہے. مدینہ طیبہ کے اندر ایک مرتبہ دوسرے علاقے سے کوئی غیر مسلم آیا، بڑا سفید رنگ تھا، بہت خوبصورت تھا. مدینے کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہونے لگے. ایک صحابی نے دیکھا یہ تو کافر ہے، اس
کا رنگ سفید ہے، اس کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس صحابی نے ایک بچے کا نام تھا، ایک بچے کا نام شماس تھا، چھوٹا سا صحابی تھا، صحابی کا بیٹا تھا۔ اس صحابی نے اس چھوٹے سے بچے کو لا کر اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا جو مدینے کے لوگ اس کافر کے ارد گرد جمع ہوئے تھے، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ سارے اس کو چھوڑ چھوڑ کر چھوٹے ننھے صحابی کو دیکھنے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آج تم کافروں کی دولت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہو، آج تم کافروں کی حکومتوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہو، آج تم کافروں کی ثقافت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہو۔ کون سی کمی ہے جو اللہ پاک نے کون سی کمی چھوڑ دی تمہاری شریعت میں کہ تم یہودیوں کی نقلیں اتارتے ہو، تم عیسائیوں کی نقلیں اتارتے ہو، تم کافروں سے متاثر ہوتے ہو۔ اللہ پاک نے ہر خوبی کی اخیر اپنے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر کر دی ہے۔ تین چیزوں کی وجہ سے لوگ لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو کسی ایک بندے کے اندر بھی تین خوبیاں اکٹھی جمع نہیں ہوتی۔ کوئی ہوگا دلیر ہوگا، کوئی ہوگا سخی ہوگا، کوئی ہوگا خوبصورت ہوگا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یار اس کے سیاہ رنگ کو نہ دیکھو، اس کی دلیری کو دیکھو۔ ایک خوبی دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کو نہ دیکھو، اس کی سخاوت کو دیکھو۔ اس کو دیکھ کر یہ متاثر لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ دیتے ہیں اس کے کنگال ہونے کو نہ دیکھو، اس کی خوبصورتی دیکھو۔ اللہ پاک نے اس رب کے لیے تعریف جس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ خوبصورت بھی بنایا، پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ سخی بھی بنایا، نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ بہادر بھی بنایا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ساتھیوں کے لیے ایک اعلان تھا کہ مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جو ہے پنڈال میں تشریف لے آئیں گے، لہذا تمام ساتھی جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ شیخ کے بعد ان کا پروگرام ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ توجہ ہے بھائی، توجہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ اندازہ لگائیے پیغمبر علیہ السلام کی نفاست کا، خوبصورتی کا، نبی علیہ السلام کتنے زیادہ خوبصورت تھے۔ صحابی کہتے ہیں تکلم، جب آپ گفتگو فرماتے تھے آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان سے روشنی نکلتی تھی اور آپ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں احسن من کلم ترو قط عین